اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں غیبت عام ہو چکی ہے، اور غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کو اب ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بہت چھوٹی اور بہت ہی معمولی بات سمجھتے ہیں۔ کسی کی عزت اتار دینا، کسی کی عزت کو تار تار کر دینا، اسے معاشرے میں محلے میں بدنام کر دینا، یہ ہمارے لیے بہت معمولی بات ہو گئی ہے۔ مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ معمولی بات ہے، مگر اللہ کے ہاں یہ بڑی باتیں ہیں۔ کسی پر بہتان لگا دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو شریعت کی طرف سے حدود متعین کر دیے گئے ہیں، کوڑے لگتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے زبان کو لگام دینی چاہیے، بات کرنے سے پہلے بندہ تولے پھر بولے، سوچے پھر بات کرے۔ سنی سنائی باتیں کر دینا، اندازے لگا کر باتیں کر دینا، بدگمانی والی باتیں کر دینا، یہ غیبت ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینے میں بہت ہی بدبودار ہوا چلی، اتنی بدبو تھی کہ سب لوگ پریشان ہو گئے اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ اتنی بدبودار ہوا کہاں سے آ رہی ہے۔ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آتدرون ما ھذہ الریح، کیا تم جانتے ہو یہ بدبو کیسی ہے؟ یہ ان لوگوں کی ہوا ہے جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، کیونکہ نیکی میں خوشبو ہوتی ہے اور گناہ میں بدبو ہوتی ہے۔ آگے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ شریعت نے غیبت سے منع کیا اور فرمایا، غیبت کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو بندوں کی نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کی۔ وہ ان کے دوست تھے، ان کے خیمے میں رہتے تھے۔ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب، انہوں نے روزہ رکھا ہے اور ان کو روزہ بہت زیادہ لگا ہوا ہے اور بھوک سے ان کی حالت بری ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کے پاس لایا ہوں، آپ ان کا علاج بتا دیں۔ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو کہو کہ کلی کریں۔ اب جب دونوں بندوں نے کلی کی تو ان کی دانتوں سے گوشت کے ٹکڑے نکلے، جیسے کچھ کھاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے منہ میں رہ جاتے ہیں۔ تو جب گوشت کے ٹکڑے نکلے تو وہ حیران ہوئے کہ ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں، یہ گوشت کے ٹکڑے کیسے نکلے؟ تو نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان، اصل میں ان دونوں نے بیٹھ کر تمہاری غیبت کی تھی، اور غیبت کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ ایسے ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اور یہ چیز مجسم ہو کر تیرے سامنے آ گئی، وہ گوشت ان کے منہ سے باہر نکلا ہے، وہ غیبت تھی۔ اب اس کی حقیقت کیا تھی؟ سلمان فارسی ایک صوفی صحابی تھے، انہوں نے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر و سلوک بہت سیکھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عشاء کے بعد اپنے گھر بلا لیا کرتے اور ان کے ساتھ اللہ کی معرفت کی باتیں کیا کرتے۔ سلمان فارسی نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی معرفت کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ ان کے اوپر ذکر کی کیفیت طاری رہتی تھی تو یہ مراقبے میں بیٹھے رہتے تھے، اور عام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سو رہے ہیں، کبھی لیٹے ہوئے سو رہے ہیں، کبھی بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں، کبھی جگہ جگہ سو رہے ہیں،
حالانکہ وہ مراقبے میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ خیمہ لے کر جانا تھا، تو خیمے کے سب لوگوں نے کچھ نہ کچھ اٹھایا، لیکن سلمان فارسی اپنی جگہ بیٹھے رہے اور گردن جھکائے ذکر اللہ کرتے رہے۔ تو خیمے والوں نے سمجھا کہ یہ سو رہے ہیں، تو انہوں نے سلمان فارسی کا سامان بھی اٹھا لیا اور دوسرے خیمے کی طرف لے گئے، اور جا کر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ سلمان بھی عجیب بندہ ہے، ہر وقت سویا رہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کا کام بھی دوسرے کریں اور اسے دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اب یہ بات کیونکہ غیبت تھی، اور اس غیبت کی بات پر ان کے منہ کے اندر گوشت کے لوتھڑے بن گئے۔ انہوں نے جو یہ کہا تھا کہ سلمان تو ہر وقت سویا ہی رہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ان کے حصے کا کام بھی دوسرا بندہ کر دے اور ہمیں اس کا کام کرنا پڑتا ہے، یہ غیبت تھی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھولی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کی ایک حرمت قائم فرما دی ہے، ایک عزت قائم فرما دی ہے۔ اب دوسرا بندہ اس کی عزت کو نہیں چیر سکتا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اللہ نے زبانوں کو بند کروا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس 4 شرعی گواہ ہونے چاہیے، پھر بات کر سکتے ہو، ورنہ اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ یہ اس کا اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ چاہے گا تو اس کے چیز کو بخش دے گا اور اللہ چاہے گا تو اس کو عذاب دے دے گا، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری آنکھیں کھلی رہتی ہیں دوسروں کی نکتہ چینی کے لیے۔ ہم دوسروں کے عیب ٹٹولتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب سننے کے لیے کان بڑے بڑے ہاتھی جیسے بنا کے رکھتے ہیں اور دوسروں کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنی غلطیاں بھول جاتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں ہیں۔ غیبت ایسا معاملہ ہے کہ جب تک انسان اس معاملے میں اللہ سے ڈرنے والا اور احتیاط کرنے والا نہ ہو، اس سے بچ نہیں سکتا۔ غیبت سے بچنے کے لیے بزرگان دین نے یہ چیز بتائی ہے کہ جب کسی آدمی کی، کسی شخص کی غیبت آپ کے دل میں آئے اور کسی شخص کی غیبت کرنے کا دل چاہے تو اس شخص کی غیبت کے بجائے اس شخص کی تعریف شروع کر دو، اس کی خوبیاں بیان شروع کر دو۔ جب اس کی تعریف کرنا شروع کرو گے، اس کی خوبیاں بیان کرنا شروع کریں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس غیبت سے بچا لیں گے، اس غیبت کے گناہ سے بچا لیں گے، کیونکہ غیبت انسان دوسرے کی کرتا ہے اور نقصان اپنا کرتا ہے۔ غیبت دوسرے کی کر رہا ہے، نقصان اپنا ہو رہا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرنے والا بنے۔ کسی بھائی کی عزت کو اچھالنا، کسی بھائی کی عزت کو سر بازار نیلام کرنا، کسی کو گالی گلوچ دینا، کسی کی کمزوریاں معاشرے میں پھیلانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جو انسان کسی شخص کی کمزوری دنیا میں چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی کمزوری کو دنیا کے سامنے چھپائے گا۔ جب وہ کسی انسان کی پردہ پوشی دنیا میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی روز آخرت کرے گا۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ جس کی غیبت دل میں آتی ہے اس کی اچھائیاں بیان شروع کر دیں۔ جب اچھائیاں بیان کریں گے تو غیبت کی یہ جو روحانی بیماری ہے ہمارے دلوں سے نکل جائے گی، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمارے پر اپنا رحم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔